الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد۔ میرے انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام بزرگان دین، آج میں آپ حضرات کے سامنے خوف خدا کا ایک ایسا زبردست واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ جس کو سن کر ہر سننے والے کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن عمر ایک مرتبہ شاگردوں کے ساتھ تفریح کے غرض سے مدینہ منورہ کے نوحہ میں نکلے۔ کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا گیا تو قریب سے ایک چرواہے نے گزرتے ہوئے سلام کیا۔ حضرت ابن عمر نے اسے کھانے کی دعوت دی تو اس نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ میرا روزہ ہے۔ فرمایا اس قدر شدید گرمی میں؟ کہنے لگا تیزی کے ساتھ زندگی کے ان گزرتے ہوئے دنوں کو اسی طرح قیمتی بنایا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے امتحاناً اس سے فرمایا ان بکریوں میں سے ایک بکری ہمیں فروخت کر دیں، ہم آپ کو اس کی قیمت بھی ادا کر دیں گے اور افطار کرنے کے لیے گوشت بھی دے دیں گے۔ مال کی محبت عجب روگ ہے، جسے لگ جائے بڑی مشکل سے وہ اس سے پناہ حاصل کرتا ہے۔ یہاں آ کر بڑوں کے قدم ڈگمگانے لگ جاتے ہیں۔ دن رات سر بسجود ایسے عابد بھی ہیں کہ جہاں معاملہ دنیا اور مال کا آ گیا، ان کا حب مال ان کے تقوی کو شکست دے گیا۔ میدان جہاد میں جان ہتھیلی پر رکھ کر سرفروشانہ کارنامے انجام دینے والے ایسے جان باز مجاہد بھی بکثرت پائے جاتے ہیں کہ جب مال غنیمت کی تقسیم کا مرحلہ شروع ہوا، اس میں کہیں دین اور دنیا کے تقاضے مختلف ہو گئے اور وہ محبت مال کے قتیل بن گئے۔ یہ دنیا کن کن خوبصورتیوں کے ساتھ آتی ہے اور دل کی کائنات پر چھا جاتی ہے، لیکن عہد صحابہ کا وہ چرواہا محبت مال کی زلفوں کا اسیر نہ تھا۔ وہ تقوی کی حقیقی بلندیوں پر تھا۔ کہنے لگا یہ بکریاں میری نہیں آقا کی ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ایک بکری آقا کو نہ ملی تو وہ کیا بگاڑ سکتا ہے؟ اس کے گم ہونے کا بہانہ کیا جا سکتا ہے۔ کہنے لگا فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں جائے گا؟ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں جائے گا؟ اللہ اکبر۔ ان کے اس جملے سے حضرت عبداللہ بن عمر پر وجد کی سی کیفیت طاری ہو گئی اور بار بار اس کا یہ جملہ دہراتے ہیں، اللہ کہاں جائے گا؟ اللہ کہاں جائے گا؟ مدینہ منورہ واپس ہوئے تو مالک سے وہ غلام چرواہا اور ساری بکریاں خریدیں، غلام کو آزاد کیا اور بکریاں اسے ہبہ کی۔